سکھیاں تے گزارا کرنا پیندا ہے. علم حاصل کرنے واسطے اپنے گھر تے ماں دے گوڈے نوں چھڈ کے مدرسے دیاں صفاں تے سونا پیندا ہے تاں جا کر علم ملدا ہے, تاں جا کے علم حاصل ہوندا ہے. حضرت دی بکار صحیح بخاری کتاب العلم وچ آندا ہے. اگر آپ توجہ کریں بخاری کے اسٹوڈنٹ میری گفتگو کے غور کریں, آپ سے لے کر اینڈ تک میں جو بھی حدیث بیان کروں گا وہ بخاری کتاب العلم سے بیان کروں گا. صحیح بخاری کتاب العلم نے لکھا ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث سنتے ہیں. فرماتے ہیں حدیث نبی پاک کو کنے بیان کیتی ہے, دسیا گیا حدیث اللہ دے پیغمبر کرو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن انیس کتنے نے, مکے بھی کوئی نہیں مدینے بھی کوئی نہیں. پتہ لگا حضرت عبداللہ بن انیس مدینے تے مہینے دے فاصلے تے موجود رہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سواری لیندے نے, سواری خرید کر کے سواری تے بیٹھتے نے, ایک مہینے دا سفر طے کرتے ہیں. اج دا سفر نہیں گڈیاں سی واڈیاں, اج دا سفر نہیں موٹر وے بنے ہوئے گے, اج کا سفر نہیں سفر میں بندہ آرام کرتا ہے. اس دور کا سفر ہے جب اونٹوں سے سفر کیا جاتا تھا. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی صرف ایک حدیث واسطے ایک مہینے دا سفر کرتے ہیں, ایک مہینے دا پیڑا طے کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ جا کے ملتے رہے. فرماتے ہیں نبی پاک دے صحابی نبی پاک علیہ السلام دی سنے تسی حدیث بیان کر دیو, ذرا حدیث میں بیان کرو نا. حضرت عبداللہ بن انیس نے روایت بیان کیتے حضرت جابر دی آنکھوں وچ وجود لائے. فرماتے نے ایک مہینے دا سفر کیتا ہے, تھکاوٹ بڑی زیادہ ہے, لیکن نبی پاک دی حدیث سنن تو بعد میری ساری تھکاوٹ لٹ گئی ہے, مینوں سکون ہو گیا ہے. ملتان دے پاسی آ میں تیرے کول پوچھنا چاہنا وا کہ تو بھی حدیث دی خاطر سفر کرنا ہے؟ بڑی معذرت دے نال میں پہلی دفعہ تیرے کول آیا وا, میری کسی گل کا غصہ نہ منا لے, لیکن عادت دی یہ گلاں کھڑیاں کر جانا وا. اے دیکھو نا جلسہ ہے, کئی بندے جدے نے انہاں نوں جلسے دی دعوت دین واسطے جاؤ نا, باسی دی جلسہ رکھی ہے, پروگرام رکھی ہے, فلاں شیوخ تقریر کرن گے تے ساڈے کول آیا جے. اگوں کہندا 10 چاول پکے ہون گے کہ نہیں پکے ہون گے, روٹی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی, کھانا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, کھانا ہوئے گا تے میں آواں گا, چاول ہون گے تے میں آواں گا. پچھلی باری بھی میں چاولاں تو رہ گیا سا, پچھلی باری میں کھانے کو رہ گیا سا. اللہ دیا بندیا ایتھے صحابی کروایت دی خاطر ایک مہینے دا سفر کرتے ہیں تے تو تھو چل کے ایتھے ہوندا ہے, دین واسطے نہیں ہوندا, تو چولاں دا لالچ کر بیٹھا ہے. حالانکہ چول بندہ گھرے بھی کھا لیندا ہے, روٹی بندہ گھرے بھی کھا لیندا ہے. کرو اسی چولاں دا شوق لے کے آنے ہاں, سن 47 تو جنیاں تقریراں سنیاں یاد کوئی نہیں. جے علم دا شوق لے کے آندے تے یقین جانو ساڈے نال بہت علم تہاڈے کول ہوندا. اللہ پاک سانو علم نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. علم واسطے گھروں نکلنا پیندا ہے, تے اسی گھروں چوڑا واسطے نکلنے. اللہ سانو علم دی پیاس دل وچ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار لہذا علم حاصل کرنے واسطے دوسرا طریقہ ہے وے سفر کرو, نکلو کرو نکلو, اور جناب جتھے علم لب جائے اتھوں لے لو, جدے کولوں لب جائے لے لو. تیسرا طریقہ کی ہے حضرات دی وقار علم حاصل کرنا ہے تے تیسرا اصول ہے وے بندے دے دل وچ علم دا شوق بھی ہونا چاہیے ہے, علم دا شوق بھی بندے دے دل اندر ہونا چاہیے ہے. ملتان دے پاسیا دو چیزاں نے جڑیاں بندے نوں کام کرم تے مجبور کر دیاں نے, چاہے کوئی بھی کام ہوئے, ایک مجبوری ہے ایک شوق ہے. جڑا کام بندہ مجبوری تو کردا ہے ادو تک کردا ہے جدوں تک مجبوری مک گئی تے کام دا انٹرسٹ بھی مک گیا. اپنا کام علم سکھیا کر, مجبوری دی وجہ تو نہیں, علم شوق نال سکھیا کر, علم شوق نال سکھیا کر. تے جڑے والدین آئے نے, جڑے بچے پڑھدے نے, انہاں دے والدین دی یقین نہ ہون گے. میں انہاں کی ہاتھ بن کے کی گزارش کراں اپنے بچیاں دے دلاں وچ علم دا شوق پیدا کریا کرو, پر اتنا پیدا کریا کرو. بچہ مدرسے آیا, جامعہ محمدیہ خاص باغ آیا, پھر گھرے گیا تے گھر جا کے ابو جی میرا دل نہیں لگدا, ابو جی میں نہیں جانا, مینوں امی یاد ہوندی ہے, مینوں ابو یاد ہوندا, میں نہیں جانا. اوئے پتر پڑھ لے ویکھیا ہی پسوری کڈی وڈی گڈی نہیں پھردا ہے.
اپنے بچوں کو ہماری مثالیں نہ دیا کرو. تو جو اپنے بچے نے گل کرنے بھی پڑھ پسندی صاحب ایک ایڈی بڑی گڈی لے پھرتے ہیں. علم کا شوق پیدا ہے کہ گڈی کا شوق پیدا ہے؟ تیرے بچے نے کہنا کہڑا بیڑا ہوئے میں فارچونر سے چڑھ جاؤں, کہڑا بیڑا ہوئے میرے تھلے بھی کرنٹی ہوئے. علم کا شوق نہیں آپ بچے کو دلا رہے, آپ بچے کو گاڑی کا شوق دلوا رہے ہیں. انج دیاں گلاں اپنے بچیاں نال نہ کریا کر, انج دیاں مثالاں نہ دیا کر. اپنے بچیاں نوں مثالاں شیوخ دیا دیا کر. جویں میرے تو پہلا میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حفظہ اللہ تعالی تواڈے سامنے درس بخاری ارشاد فرما رہے سن. اے جے اساتذہ دیاں مثالاں دیا کرو, محدثین دیاں مثالاں دیا کرو, شیوخ دیاں مثالاں دیا کرو, اللہ دے ولیاں دیاں مثالاں دیا کرو, نبی پاک دے صحابہ دیاں مثالاں دیا کرو. ساڈیاں مثالاں نہ دیا کرو, اے گڈیاں دیاں مثالاں نہ دیا کرو. اپنے بچیاں دے دل وچ گڈیاں دا لالچ پیدا نہ کر, علم دا لالچ پیدا کر. جدو تیرا بیٹا عالم بن جائے گا, گڈی کی چیز ہے جڑا عالم بن جاوے او گڈی وچ بدل جا جویں جُتی بدلی جاندی ہے. گڈی دی حیثیت کی ہے, انہاں کاراں دی حیثیت کی ہے, انہاں فارچونراں دی حیثیت کی ہے. علم تو وڈی دنیا تے کوئی دولت کوئی نہیں. اپنے بچیاں تے دل وچ علم دا شوق پیدا کرو, اپنے بچیاں تے دلاں وچ علم دا ذوق پیدا کرو نا. اللہ میں قربان جاواں. تین طریقے تے چوتھا طریقہ حضرات دی وقار علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنے واسطے تے چوتھا اصول کی ہے حضرات دی وقار. چوتھا اصول سمجھ لینا, جڑا بندہ تواڈے وچ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اونوں چاہیدا ہے اپنے استاداں کولوں دعا بھی لیا کرو. بغیر دعا تے بھی بندے نوں علم نہیں لبدا. گھرے جانا تے امی جی نوں کہنا امی جی دعا کرو نا, مینوں سبق یاد نہیں ہوندا, مینوں سبق یاد ہو جائے. ابو جی نوں کہہ دینا ابو جی میرے لیے دعا کرو, میرا مدرسے دل نہیں لگتا, دعا کرو میرا دل لگ جائے. اپنے اساتذہ کرام دے کول بیٹھ جانا تے کہنا استاد جی دعا کرو نا, میرا دل نہیں لگتا, میرا دل لگ جائے اللہ دے دین وال. اپنے استاداں کولوں دعاواں لیا کر. ملتان دے باسیا ایک ہوندا دعا لینا, ایک ہوندا دعا کروانا. دعا لینا کیویں, دعا کروانا کیویں؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ روایت صحیح بخاری کتاب العلم اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اندر حاضر ہویا. میں کی تھا محبوب میں جڑیاں روایتاں حدیثاں تواڈے کولوں سننا وا, میں زبانی یاد کرنا وا, لیکن کچھ دنوں تو مینوں یاد نہیں ہوندیاں, مینوں بھول جاندیاں نے. میرے واسطے دعا کرو. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کپڑا بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ کر کے کپڑا بچھا دیتا. نبی پاک علیہ السلام دعا فرماتے رہے, آپ کلام سے گفتگو فرماتے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے گفتگو مکمل فرمائی. میں وہ کپڑا چکیا, چک کر کے نکل کے سینے نہ لا لیا, میں سینے نہ لا لیا ہے. اس دن تو بعد میرے نبی پاک کی کوئی حدیث بھلی کوئی نہیں. اللہ پاک نے میرا شرح صدر فرما دیتا, اللہ پاک نے میرا حافظہ تے ضبط مضبوط کر دیتا. اینو کہندے نے دعا کروانا, ایک ہوندا دعا لینا. کوئی کام نہیں جدا کر دینا کہ دعاواں والا بٹن دبایا جائے. دعاواں والا بٹن بڑا کیڑا مطلب بٹن دسا, دعاواں والا بٹن کیڑا ہے؟ جو گھر جانا ہے جا کے امی جی دے پیر دبان لگ جانے نے, امی جی دے پیر دبان لگ جاؤ گے سمجھ لو دعاواں والا بٹن دبایا گیا ہے. ماں جی دعاواں دین لگ پین گیاں, اللہ میرے پتر نوں صحت دے دے, اللہ میرے پتر نوں تندرستی دے دے, اللہ میرے پتر دے کاروبار اندر برکت ڈال دے. کہیں جاؤ نا ابو جی دا سر دبان لگ جاؤ, بس سر دبانا تسی شروع کر دیو گے دعاواں والا بٹن دبایا جائے گا. ابو جی دعاواں لین دے لگ جان گے. ایویں استاداں کول دعاواں لین دے بھی طریقے ہوندے نے. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روایت صحیح بخاری کتاب العلم اندر فرماتے ہیں میں اپنی خالہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی, خالہ جی نبی پاک علیہ السلام دے تواڈے گھر وچ رات گزارنا, وہ تو مینوں بھی دسیا جے نبی تواڈے گھر وچ رات گزاراں گا. نبی
نبی پاک دے دن دے شیڈول دا تے مینوں پتہ ہے، میں رات دا شیڈول بھی ویکھنا چاہنا کہ نبی پاک رات کیویں گزاردے نے۔ پر میں ٹھیک ہے بیٹا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ میمونہ دے گھر اندر آئے، سیدہ میمونہ نے جناب ابن عباس نو آکھیا بیٹا اج نبی پاک میرے گھر اندر رات گزاریں گے۔ سیدنا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں عشاء پڑھ کے چلا گیا، اج بستر لگ گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیراں والے پاسے، نبی پاک دے قدماں مبارکاں والے پاسے اج چڑائی تے میں کر کے لیٹ گیا وا۔ اللہ اللہ میں ستا نہیں، میں سونا بھی نہیں، میں تے دیکھنا چاہتا سا کہ نبی پاک دی رات کیویں گزرتی ہے۔ تھوڑی جی دیر گزرے، نبی پاک بیدار ہوئے، اللہ دے پیغمبر تر گئے، سامنے کو چھوٹی جی مشک لٹکی ہے، شن معلقہ، چھوٹی جی مشک لٹکی ہے۔ نبی پاک نے مشک کو اتاریا، ان کی جو پانی لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا، تے وضو کر کے نبی پاک نے کچھ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ دوبارہ بستر تے لیٹ گئے۔ فرماتے ہیں میں دل وچ سوچیا کہ جی مشک تے پانی مک گیا ہوئے گا، ہو سکتا ہے نبی پاک دوبارہ اٹھن تے نبی پاک علیہ السلام کو سلام کو پانی کی ضرورت پہ جاتے پانی نہ ہوئے۔ فرماتے ہیں میں دبے پاؤں اٹھیا، آہستہ آہستہ رویتا رویتا خرامہ خرامہ میں مشک اتاری ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی وہ اندر تازہ کر دیتا ہے، پھر آ کے مشک اسے جگہ تے لٹکا دیتی ہے، پھر میں نے آ کے اپنی جگہ تے لیٹ گیا وا، میرا دادا ٹھیک نکلیا۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، نبی پاک مشک کو پکڑیا، دیکھا مشک بھری ہوئی ہے پانی نال پھل تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میمونہ اے مشک وچ پانی کتھوں آیا؟ پانی تے کوئی نہیں سی۔ سیدہ میمونہ کردیاں نے محبوبہ اے جڑا بچہ لیٹیا ابن عباس نے تواڈے واسطے پانی بھریا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اج کر کے مشک نبی پاک دے ہاتھ اندر تے دعاواں والا بٹن آن ہو گیا ہے، نبی پاک دعاواں دین لگ پے نے، استاد دعاواں دین لگ پے نے، اے جدے کم کریا کر استاد تے منہ دعاواں نکل لگ جان، یہ جدیاں حرکات کریا کر استاد تینوں دعاواں دین لگ جان۔ اللہ دی مینوں قسم ہے ماں باپ تے استاداں دیاں دعاواں تو بغیر بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مدرسے میں بیٹھنے والے طالب علموں میں آپ سے بھی بڑا کم کروں، ہاتھ باندھ کر آپ کو یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں واضح بات نہیں کر سکتا۔ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ تھے جن کی عبارت بڑی زبردست تھی، جو پڑھنے میں بہت اچھے تھے، بڑے دین تھے، لیکن وہ اپنے استادہ کو دعاواں نہیں سن لیا کر دے، اپنے استادہ کو نہ کبھی دعاواں نہیں لیا۔ آج جو کامیاب کوئی نہیں، کامیاب کوئی نہیں کہ جنا اپنے استادہ دی قدموں میں بیٹھ کے تے پیر دعا کے دعاواں لے لیا۔ اللہ پاک نے جتنا عطا کر دتیاں تسی کی سمجھتے جے اج یہ کھچڑے بیٹھیاں علم دی برکت ہے، یہ کوئی ساڈا کمال ہے، نہیں 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 نہیں، یہ استاداں دیاں دعاواں دا کمال ہے، یہ والدین دیاں کیتیاں دعاواں دا کمال ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے جو مشک نبی پاک دے اندر ہے، تے نبی پاک فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اللہ ابن عباس نو کتاب دا علم عطا کر دے، اللہ دین دی سمجھ عطا کر دے۔ میرے پیغمبر دی دعا دی برکت دا نتیجہ ہے اللہ پاک نے 12-14 سال دی عمر دی اندر حضرت ابن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ مفسر قرآن بنا کنو کہندے نے؟ جڑا قرآن دی ہر ایت تے شان نزول تو واقف ہوے، ہر ایت تے معنی مفہوم تو واقف ہوے۔ 12-14 سال کی عمر میں مفسر قرآن بن گئے، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ استاد محترم محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کی برکت